بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالی وتعانوا على دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا عزت دینے والا الغرض کے میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہیں جنہوں نے صعوبتیں مصیبتیں مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے کائنات کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز اسلام ہے پوری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے سونے چاندی اس کے ذخائر تیل کے ذخائر جانور پرندے پوری کائنات کی ایک ایک چیز اگر ایک طرف رکھ دی جائے تو اسلام ان ساری چیزوں سے بے حد و حساب قیمتی ہے مالک کائنات جس کو یہ انعام اسلام دے دے اس کے نصیبے کے کیا کہنے ہیں وہ بہت ہی بڑے مقدروں والا بڑا ہی خوش نصیب وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور بہترین انسان ہے جس کے پاس اللہ کا دین ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو
یہ نعمت دے کے بھیجا، وہ پوری کائنات میں سب سے عرفہ، اعلیٰ اور بہترین انسانوں میں سے، جو اللہ کے دین کا میسج، پیغام لے کر آئے، اللہ نے جن کو اسلام کی نعمت جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی، وہ سب سے اعلیٰ، عرفہ اور معزز ترین وہ انبیاء ہیں۔ اور پھر انبیاء کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، پوری دنیا کے اندر مالک کائنات نے جن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا کے بھیجی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کاش مجھے سمجھ لگ جائے، میں اللہ کے دین کے لیے فرصت نکال لوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیسے زندگی گزاری میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تعجب یہ ہے، حیرانی یہ ہے، پریشانی یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے، انتہائی گھاٹے والا کام یہ ہے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری زندگی میں پڑھ ہی نہیں سکے۔ جس وجہ سے میری زندگی کے اندر تبدیلی بہت تھوڑی آتی ہے، جس قدر مسلمان کو جس انداز میں ہونا چاہیے، میرا وہ انداز نہیں ہے۔ جب وہ کافر یہ انداز دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بول لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں مومن سے، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلم امہ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ پر قابو نہیں پا سکتے۔ حالانکہ ہر خطبہ جمعہ میں اور کوئی اگر درس قرآن ہو، کوئی قرآن و حدیث کی محفل ہو، کوئی سیرت کا جلسہ ہو، اس کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار یہ قرآن کے الفاظ مولانا صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے ہر دفعہ پڑھتے ہیں، میں غور کروں۔ جب مجھے پتہ چل گیا، واللہ میرے بھائیوں، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، رب نے جس پر یہ رحمت کر دی کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، وہ مر تو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا، لیکن میں تو معمولی فائدوں کے اندر اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، معمولی فائدے کے لیے ہم بات کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چکر دے لیا ہے۔ چکر کسی کو دیا نہیں ہے، چکر مجھے آ گیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ چکر دے دیا ہے، چکر آ گیا ہے۔ اگر ہم
یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر میری عزت ہو، میں لوگوں کے ہاں میرا ایک مقام ہو، لوگ میرا احترام کریں، لوگ مجھ پر اعتبار کریں، میں جو بات کروں لوگ بات کو سمجھیں اور مانیں اور یہ گواہی دیں، اے بندہ جھوٹا لیجئے۔ اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ذرا مضبوط کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ کام جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، بھائی نے کیا جی ذرا تھوڑا جائے سونا ہے نا میرے بھائیوں، جب میں یہ سوچوں کہ یار جھوٹ نہیں بولنا، جو ہوتا ہے ہو جائے، جب میں یہ سوچوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مومن سے بڑا بڑا گناہ سرزد ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، تو میرے بھائیوں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نزدیک ادب کیا ہے؟ میں کیا ادب کرتا ہوں؟ اگر میں ادب کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ادب یہ ہے کہ بات مانی جائے، اگر بات نہیں مانی جاتی معذرت کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ بے ادبی بات کو تسلیم نہ کرنے میں۔ جب کافر دیکھتے ہیں نا کہ ان کی تو حالت اپنی اتنی پتلی ہے کہ ان کے نزدیک ان کے سب سے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ان کی شخصیت، ان کا کہنا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میرے بھائیوں واللہ کافر اس وقت گستاخی کرتا ہے جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، جو طاقت جسموں سے، دیسی گھی کھانے سے، بہترین چیزیں کھانے سے نہیں بنتی۔ یہ طاقت ایمان کی طاقت ہے جو سمندروں سے گزر جاتی ہے، دریاؤں کو چیر دیتی ہے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہے، وادیوں کو کراس کر دیتی ہے، یہ برفوں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، پاؤں نیچے سے جل جاتے ہیں لیکن یہ قوت رکنے نہیں دیتی۔ یہ قوت وہ قوت ہے جو پتہ ہوتا ہے کہ آگے بارود چل رہا ہے، اس بارود کے اندر بندہ گھس جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے موت کی وادیوں میں موت کو تلاش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے بھائیوں واللہ یہ وہ قوت ہے جو کافروں پر روب ڈال دیتی ہے، یہ وہ قوت ہے جو بارودوں سے ٹکرا دیتی ہے، یہ وہ قوت ہے جو پہاڑوں کو چیر دیتی ہے، یہ وہ قوت ہے جو میرے بھائیوں اکیلے میں بڑے بڑے لشکروں کے اندر بندے کو جو ہے وہ داخل کر دیتی ہے، یہ وہ قوت ہے جو موت کو پسند کرتی ہے۔ کافر اس قوت سے ڈرتا ہے۔ یہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ قوت پیدا ہوگی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اطیع اللہ و اطیع الرسول، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کروں گا، صرف سنوں گا نہیں، سننا کافی نہیں ہوتا، سن کے تسلیم کرنا۔ جب میں تسلیم کروں گا، جب میں اپنے آپ پر قدغن لگاؤں گا، جب میں اپنے آپ پر پابندی لگاؤں گا، یہ حکومتوں کی پابندیوں سے نہیں ہوتا، یہ
جو ہے وہ خاندان کے بڑے وڈیروں کی پابندیوں سے نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، بڑوں کی پابندیاں لوز ہو جاتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ پابندی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، بندہ مر تو جاتا ہے لیکن یہ پابندی ختم ہوتی، یہ وہ پابندی ہے جو جھوٹ سے منع کرتی ہے، یہ وہ پابندی ہے بے حیائی سے منع کرتی ہے، یہ وہ پابندی ہے دوسرے کا حق کھانے سے منع کرتی ہے، یہ وہ پابندی ہے کلمہ گو کو آپس میں لڑنے سے منع کرتی ہے، یہ وہ پابندی ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اولادوں کو چھوڑنا، گھروں کے لیے باہر نکل کے غلبہ دین کے لیے ہجرتوں کو قبول کرنا، صعوبتوں کو برداشت کرنا، دنیا کے اندر محنتوں سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دینا۔ مالک کائنات نے یہ وہ چیزیں بتائی ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں جو ایمان کے لیے زنجیریں بن جاتی ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ لٹا دوں گا، قربان کر دوں گا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیویاں، بیٹے، ہر چیز جو محنتوں سے مال کمایا ہے، یہ وعدہ کیا تھا۔ یہ جو کوٹھیاں اور بنگلے بڑے پیارے لگتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں، یہ جناب کھیت کھلیان، یہ مارکیٹیں، یہ جو ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مال اور دولت کے ذخائر، یہ میں نے وعدہ کیا تھا رب سے، اللہ تیرے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سب کو لٹا دوں گا۔ یہ وعدہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ واللہ یہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ وعدہ کیا تھا۔ کیا آج مسلمان اس وعدے پر پکے ہیں؟ کیا حکمران پکے ہیں؟ کیا کوئی جناب یہ دنیا کے بڑے بڈیرے، وہ ایم پی ایز، وہ ایم این اے، وہ وزیر، جس رب نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ تو وزیر اعظم بن گیا، پورا ملک، کروڑوں لوگ تیرے حکم کے پابند ہو گئے، کیا تو پابند ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے بے حیائیوں کو روکنا، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے غلبہ اسلام کے لیے انتظام و انصرام کرنا، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے چوروں، ڈکیتوں کو، بدماشوں کو، رازنوں کو سزا دینا۔ کون دے گا سزا؟ ہے کوئی انتظام؟ چور، لٹیرے، بدماش، زانی، رازن، وہ دن دناتے پھرتے ہیں، شریف آدمی سر جھکا کے پھر رہا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، کافر دیکھتے ہیں اے انی جگہ نہیں ہے گے کہ مقابلے آن۔ کافر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اور میزائل بنا لو، ایٹم بنا لو، فوجیں بڑھا لو، ٹھیک ہے نا، ٹینک بنا لو، جو کچھ مرضی بنا لو۔ واللہ میرے بھائیوں، میں بالکل جو مجھے قرآن و حدیث پڑھ کے سمجھ آئی ہے، جب تک ایمان کی قوت نہیں ہوگی یہ ایٹم کام نہیں آئیں گے، یہ ٹینک کام نہیں آئیں گے، یہ طیارے بڑی موومنٹ والے، گھوم گھما کے دکھانے والے، یہ کام نہیں آئیں گے جب تک ایمان کی قوت نہیں ہوگی۔ جن کے اندر ایمان کی قوت تھی 313 ٹکرا گئے، وہ چھوٹی چھوٹی عمروں والے
وہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس جناب علاقے کا سردار ابو جہل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَالُوا عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چل گیا کہ کافروں کے سرداروں کو مارنا ہے۔ میں 50 سال کا ہو گیا، میں 20 سال کا ہو گیا، میں 35 سال کا ہو گیا، میں نے جناب قرآن و حدیث پڑھ لیا، میں سنی، میں وہابی، میں دیوبندی، میں بریلوی، میں فلاں صاحب، زمینیں، مربع، پیسے، بینک بیلنس۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے میں پوچھوں وہ کون سی بدماش عورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتی ہے؟ کون سا وہ بدماش ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ سب سے بڑا ان کا دہشت گرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی طاقت ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ سے یہ تو کہہ سکوں وجاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، اللہ مال جتنا تھا تیری راہ میں لٹا دیا، جتنی طاقت تھی جان تیری راہ میں دے دی۔ اللہ اگر یہ میری طاقت نہیں تھی تو کم از کم میں زبان سے تو پرزور مذمت کرتا تھا، نعرے لگاتا تھا، باہر نکلتا تھا، کافروں کو بتاتا تھا ہم سارے مسلمان متحد ہیں، ہم سارے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میسج تو دیتا یار۔ سوچو ذرا، اپنے آپ سے پوچھو کیا میں نے اس میں سے کچھ کیا؟ یہ ہے وہ مسئلہ۔ یہ کافر جسارت تب کرتا ہے بار بار، وہ بدماشیاں تب دکھاتا ہے۔ وہ ابو جہل مرنے لگا نا، جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے پہلے جناب تلواریں ماری، گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، گھوڑا نیچے گرا، اوپر سے ابو جہل گرا ہے، اوپر سے وار کر کے وہ کہتا ہے روتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سردار جی روتے کیوں ہو؟ کہتا روتا اس لیے ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا، یہ چھوٹے سے قد والا جن کی پنڈلیاں دیکھ کر ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاق کرتے تھے، کہتے ہیں نا ٹنگاں یہ پنڈیاں ویکھ، یہ لڑن واسطے پہلوان جی نے آنا ساڈے نال۔ کہتا ہے یہ اتنا کمزور بندہ جن کو ہم مذاق کرتے تھے یہ میرے سینے پر چڑھ گیا ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا ہے، رونا مجھے اس بات کا ہے۔ آج کافروں کو پتہ چلتا ہے یہ ہے مسئلہ۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے ان کی عورتوں کو ورگلایا، ان کی عورتوں کو سبق دیا، وہ گھر گھر جا کے میسج پیغام دیتی ہیں کہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلانا، تیری چھاتی خراب ہو جائے گی، 2 سے زیادہ بچے پیدا نہ کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت تلاش کرو خاندان جو زیادہ بچے جنے، ایسے خاندانوں کو تلاش کرو۔ کافروں نے مسلمانوں کی عورتیں خرید کے گھر گھر بھیجا ان کو، جو کہتی ہیں بچے 2 ہی اچھے۔ ہم چپ ہیں سارے۔ وہ آگے بڑھ گیا، اس نے جناب ہماری عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ وہ چھوٹا سا پک اپ کا ڈالا ہوتا ہے، ایک طرف ڈرائیور ہوتا ہے، 2 آگے بیٹھ جاتی ہیں، سارا ہی حیا ختم۔ اس کا پروگرام ہے مسلمانوں کو بے حیا کر دو۔ حیا ایمان ہے، ایمان کا بہترین جز الولاء والبراء، اللہ کے لیے محبتیں، اللہ کے لیے دشمنی ہے۔ وہ کہتا ہے ان کے ذہنوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی نفرت نکال دو۔ وہ کروڑوں اربوں روپے ڈالر خرچ کر کے کبھی سڑکیں بنا کے دیتا ہے، کبھی فوج کو بجٹ دیتا ہے، کبھی جناب وہ
کھاد کے اندر خرید کے فیکٹریاں لگا کے بجلی کے پلانٹ دے کے وہ لالچ دیتا ہے مسلمانوں تاکہ یہ چپ رہیں، یہ بڑے خیر خواہ ہیں کافر۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس نے مسلمانوں کی عورتوں کو یہ بات سمجھا دی، تمہارے بڑے حقوق ہیں، تمہارے بڑے حقوق ہیں، اسلام تمہیں حقوق نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا میسج کمزور پڑ گیا، ہم دنیا کے اندر دنیا کے دیوانے ہو گئے۔ ان کو کسی نے یاد نہیں کروایا کہ یاد کرو جب تمہاری عورتوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ باقاعدہ لوگ جا کے زنا کر کے واپس آ جاتے، جب بچہ پیدا ہوتا تو جناب وہ باقاعدہ بچے کا آج کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ، ان سب بندوں کو بلایا جاتا، ایک چہرہ شناس لوگوں کی ٹیم بیٹھتی، وہ چہرہ شناسی کرتی، جس کے اوپر وہ عورت کہہ دیتی کہ یہ بچہ اس سے ملتا ہے، وہ ان کے سیانے کہہ دیتے نا کہ ایدہ چہرہ ایدنا ملتا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ان کو یاد نہیں جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو یاد نہیں ہے۔ آج وہ اس قدر بدماشی پہ اتر آئے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی عورتوں کو انہوں نے جھنڈے پکڑا دیے ہیں، ہاتھ کے اندر کتبے پکڑا دیے ہیں، وہ عورتیں بازاروں کے اندر سڑکوں کے اوپر نکل کے ہر سال ابھی جلوس نکلتے ہیں، ہر سال وہ کتبے لے کے نکلتی ہیں اور ساتھ ایک بکواس کرتی ہیں، کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ حالانکہ واللہ آج بھی مسلمانوں کی مائیں ایسے بیٹے پیدا کر رہی ہیں اور جن سے دنیا کا کفر کانپتا ہے۔ 8,500 نوجوان اللہ کی توفیق سے قربانیاں دے کے کفر کو لوہے کے چنے چبوا کے وہ جناب 20 سال لڑنے والا دنیا کا کفر سارا وہ جوتے کھا کے چلا گیا، اپنا سامان حرب چھوڑ گیا، ٹینک ادھر رہ گئے، طیارے ادھر رہ گئے، ان کے کتے ادھر رہ گئے، ان کے ہیلی ادھر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، افغانستان میں اتنا سامان چھوڑ گیا ہے کہ افغانستان میں عام ملکوں سے زیادہ ان کے پاس جنگی ہتھیار ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، توجہ دلانے والی بات یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہم نے اپنی پہچان کرنی ہے۔ میں وہ مسلمان ہوں، 1 مہینے کی مسافت پر کافر مجھ سے ڈرتا ہے، میرا نام سن کے کانپتا ہے۔ ساری دنیا کا کافر اس کی نیندیں حرام ہیں، ایک نام لیتا ہے حافظ سعید، روکو بس ہم مر گئے، روکو۔ اللہ کے لیے مجھے سوچنا ہے، کبھی فرانس کا کتا اٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، میں چپ رہوں، زمینداری میں لگا رہوں، اپنے جناب وہ بھینسیں اور گائے پالتا رہوں؟ کبھی اپنی جناب دنیا کے اندر نوجوان ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے BSc کی ہے، وہ محسوس نہیں کرتا کہ آج انہوں نے کافروں نے گستاخی کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چپ ہے پاکستان، چند ایک بندے نکلتے ہیں، وہ نکل کے تھوڑے سے نعرے لگا کے وہ گھر کو آ جاتے ہیں۔ یہ بدماش بدبخت کمینے، یہ خنزیر سے بدتر، گائے کا پیشاب پینے والے ہندو، چونٹی سے ڈرنے والے، چوہی کو رب ماننے والے، سانپ سے ڈرنے والے، اللہ کی قسم مسلمانوں یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا، اے عمر آپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بہن بھائی قربان کر دوں، دنیا کی ہر چیز قربان کر دوں، مجھے آپ سے اتنا پیار ہے۔ آپ پوچھتے ہیں عمر بس؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ کہتے ہیں عمر بس؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہی نہیں اس سے بڑھ کے میں کتنا پیار کروں۔ فرمایا اے عمر قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہیں جانے گا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فوری بولے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ کو عزیز جانتا ہوں۔ صحابہ کی سیرت پڑھا کرو۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ خوشبو لگاتے لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہ عرب کا شہزادہ ہے۔ لباس چھین لیا، گھر والے چھن گئے، بیوی بچے گئے، وہ اتنا مالدار تھا کہ ایک دفعہ کپڑا پہنتے دوبارہ باری نہیں آتی تھی، لیکن اسلام کی اہمیت ان کے ذہنوں میں نقش کر گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کلمہ ایسے پڑھا کہ ان کی روح نے قبول کر لیا۔ اللہ کی قسم جا رہے ہیں وہ شہزادے عرب کے، اور ان کے جسم پر ایک ٹاٹ ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اگر سیدھے ہو کے چلیں تو سطر ننگا ہو جائے، کبے کبے ہو کے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نظر پڑی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیوں لگ گئے؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں عرب کا شہزادہ آ رہا ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام پر قربان ہونے کے لیے، اسلام کی اہمیت کو اس قدر سمجھا ہے کہ سارا کچھ لٹا دیا ہے۔ آج جسم پر ایک ایسا ٹاٹ رہ گیا ہے، اگر سیدھا ہو کے چلے تو سطر ننگا ہو جائے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یوں کیا، جنگ احد میں بگدڑ مچ گئی، آپ جناب کھڑے ہو گئے مقابلے میں، تیر برس رہے ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر لگ رہے ہیں، نیزوں کے وار، تیروں کے وار، پورا جسم زخمی۔ حدیث میں آتا ہے تیر لگتا، لگ کے ٹیڑھا ہو کے نیچے گرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر کو اٹھاتے اور اٹھا کے سیدھا کرتے اور سیدھا کر کے ایک بات کہتے، اللہ کی قسم ہلا دیتی ہے یہ بات، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، یقیناً آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ بھی اس اہمیت کو سمجھتے ہوں گے۔ تیر کو سیدھا کرتے اور ساتھ ایک الفاظ بولتے اور سیدھا کر کے تیر پکڑاتے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ساتھ کہتے، عام صحابہ سارے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے گا کل قیامت کے دن اس انعام سے نوازا جائے گا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر سیدھا کر کے پکڑاتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں سعد تیر برساؤ، میرے ماں باپ تیرے پر قربان ہو گئے۔ مسلمانوں آج اس ایمان کی ضرورت ہے، اس عہد کی ضرورت ہے، اس طرح اپنے آپ کو کھڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کرتا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ سنیوں کا، یہ وہابیوں کا، یہ دیوبندیوں کا، یہ سب کا عقیدہ۔ او بھائی ادھر ہم مناظرے کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں زیادہ محبوب ہوں، محبت کرتا ہوں، یہ گستاخ ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ گستاخ ہے۔ ایسا ہے نا؟ آؤ میں سب کو کہتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں محبت کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پھر سوچنے والی باتیں چھوڑو، متزلزل ہونا چھوڑو،
پھر جناب خیالوں میں ڈوبنا چھوڑو، پھر جناب زمین کا کیا بنے گا چھوڑو، بیوی بچوں کا کیا بنے گا چھوڑو، اور جس رب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم قربان ہونا چاہتے ہو، کیا وہ رب نعوذ باللہ اس قدر بے قدرہ ہے کہ تیری قدر نہیں کرے گا؟ تیرے بیوی بچوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دے گا؟ دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا؟ اور تم ویسے کہتے ہو ایک سہارا ٹوٹیا لکھاں سہارے ہو گئے۔ یہ کون بناتا ہے سہارے؟ جب تک ہم سب مل کے، پوری امت مل کے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً، وہ یہودی کتاب اور مذہب اور، وہ عیسائی کتاب اور مذہب اور، وہ ہندو نہ کتاب نہ مذہب ان کا، وہ سارے کٹھے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچو، اگر دعوے میں سچے ہیں ہم تو آؤ پھر سارے مل کے، سنی بھی وہابی بھی سب اکٹھے ہو کے، دیوبندی بھی، آؤ جہاد کا اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ کفر کے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے۔ ان حکمرانوں کو، ان جرنیلوں کو یہ میسج دے دو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں روکا نہ جائے۔ ہم تو ایک سفیر اس کو تھوڑا سا باہر نہیں نکال سکتے، اپنے مسلمانوں کے کان کاٹ دیے، ان کے سر پھاڑ دیے، مسلمان آپس میں لڑ گئے، پولیس اور ریاست اور مسلمان آپس میں بھڑ گئے، اور یار کیا تھا؟ جرت کر کے کہتے کٹو سفیر باہر، کمینے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہو، جاؤ جا کے اپنے بڑوں کو بتاؤ ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے۔ کیا شادیوں میں ڈھول بجنا ہٹ گیا؟ کیا رسم حنا، وہ مہندی لے کر جانے والے شہروں اور گاؤں کے اندر رکشے سجا کے لے جانے والے، کیا وہ کام ہٹ گیا؟ کیا ٹریکٹروں پر ٹیپے اور لتا کے گانے کافروں کے ہٹ گئے؟ مسلمانوں کیا داڑیاں منڈوا کے زمینوں میں گٹروں میں وہ گندگی میں پھینکنی چھوڑ دی؟ کیا جواب دیں گے؟ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کریں گے، حوض کوثر کا پیالہ نصیب ہوگا، ایک گھونٹ جس کو مل گیا، اللہ کی قسم دنیا کی پیاس مٹ جائے گی۔ جب انسان اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، جب زمین تانبے کی طرح سرخ کر دی جائے گی، واللہ میرے بھائیوں، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی بھیلی یار، کوئی مال و متاع کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ مذاق کی بات نہیں، میں سن کے چلا جاتا ہوں، اللہ کے لیے اس کو ذہنوں میں بٹھاؤ، کل قیامت کا دن، جو مر گیا اس کے لیے قیامت ہے۔ اگر آج موت آ جائے تیاری کیا ہے؟ اور مسلمان کو تو یہ پوچھا جائے نماز پڑھتا ہے، آگے سے ہنستا ہے کہ مولوی جی دعا کرے آجے۔ ایک فجر ٹائم بڑی مشکل کر کے، وہ بھی سفید داڑھی والے بابے آتے ہیں، وہ نوجوان سارے رات کو جناب موبائل کے اوپر کھیلتے ہیں، انڈیا کی جناب وہ ڈرامے، ان کے گانے جناب، وہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری التماس ہے اور ہی شرول مارو، اپنے ذہن کو دوبارہ واپس لاؤ، علماء کی مجلسیں بٹھاؤ، ان کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا دین سیکھو۔ یہ جناب گائے ہے، یہ فلاں گائے ہے، یہ بیج ہے، یہ فلاں بیج ہے، یہ گنا آیا ہے، یہ فلاں گنا آیا ہے، اتنی باتیں کرتے ہیں ہم کہ جناب بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ مجلس جو تیری آخرت کو بہتر کرے، وہ مجلس جو تجھے رب کے قریب کر دے، وہ مجلس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب کر دے، وہ مجلس میں بیٹھا ہو تو تھک جاتا ہے۔ مولوی جی نے نا تقریر لمبی کرتی، یہ مجھے سوچنا ہے، جذباتی باتیں نہیں ہیں،
اللہ کے لیے سوچنا ہے۔ قد افلح من تزکا، میں اپنا تزکیہ خود کروں، میں اپنے گریبان میں خود جھانکوں، میرے اندر کیا ہے، اگر آج موت آ گئی میری تیاری کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ جتھوں کے جتھے، گھروں کے گھر بے نماز ہیں، سود کی مارکیٹیں ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ایسے حکمران چن لیتے ہو۔ شرعی کونسل نے باقاعدہ سود کو، اس سے پہلے مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے سود کو حرام قرار دیا، باقاعدہ ٹائم دیا، اتنے سالوں کے بعد سود کو ختم کر دو۔ ہمارے حکمران، نواز شریف ہوتا تھا اس وقت، جا کے عدالت سے سٹے لے لیا۔ اللہ کے لیے سلیکشن کرتے ہوئے ضرور سوچنا یہ چھوٹے ایسا مسئلہ نہیں، سارے مل کے ایسا قانون بنا دیا کہ جناب جو مرتد ہیں مرزئی، جن کا علاج صرف ایک قتل، ان کو کہتے ہیں ان کو کافر قرار دے دو۔ اور بھی کافر تبلیغ کر سکتا ہے، کافر اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، کافر کو یوں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تم مرتد کو کافر بنواتے ہو، نئی راہیں کھولتے ہو کہ کافر یہ مرتد اپنی تبلیغ کرے۔ ایسے حکمرانوں کو چننا، شرعاً علماء سے بیٹھو، کیا حکم ہے ایسے علماء جو ہے ایسے حکمرانوں کو چننا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کو، جن کا کام صرف ایک ہے کہ قتل ہے، قتل، اس کے علاوہ ان کی کوئی سزا نہیں ہے، ان کو جو سپورٹ کرے گا بتاؤ کیا بنے گا ان کا۔ یہ وہ دکھ بھری باتیں ہیں جن کی وجہ سے کافر کو جرت ہوتی ہے کہ وہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتا ہے۔ اللہ کے لیے آؤ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ ہم اللہ کے دین کے پروانے ہوں۔ میں اٹھوں تو میرے ذہن کے اندر بات یہ ہو کہ اللہ کے دین کو غالب کیسے کر سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے سب سے بڑی لڑائی جس کا رب نے پوچھنا ہے تجھ سے، جب عزتیں لٹ رہی تھی، مسجدیں گر رہی تھی، ادھر دیکھو انڈیا کا کیا حال ہے، ٹوکے بنا کے، گڈاسے بنا کے، ڈانگے مار کے ہمارے حکمران تقریر نہیں کرنے دیتے، حرمت رسول پر آواز نہیں نکالنے دیتے، ان کے بدماش ٹوکوں گڈاسوں کے ساتھ آج انڈیا کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے نوجوان نے ایک واقعہ دکھایا، میں نے کہا پرے لے جا، میں نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ ٹوٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ٹوٹوں کے اندر زندہ بندے کو پاؤں کی طرف سے، جیسے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو کاٹا تھا کافروں نے، آج وہ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں اللہ کے لیے سوچو، غور کرو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، چند لمحات کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ آؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر سوچیں، زندگی ہو تو غلبہ اسلام کے لیے ہو، یہ دنیا بھی دے گا، لا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ اللہ کی قسم آؤ رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ برکتیں ڈال دے گا، یہ بارشیں برسائے گا، جانوروں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، انسانوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ گھروں میں برکت ڈال دے گا، ادب واپس آ جائے گا۔ بے ادبی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے دین کا ادب نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے، اس لیے آج اولادیں والدین کا ادب نہیں کر رہی۔ یہ سارا کچھ چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے اندر بٹھا کے عشاء کے ٹائم کریں، نکالیں یا فجر کے بعد نکالیں، اپنے علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کہو ہمیں دین سمجھاؤ، اور اس انداز میں اپنی زندگیوں کو لے کر چلیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسلام کا دفاع ہو، کافروں کو پتہ چلے اگر دوبارہ یہ بکواس اور گستاخی کی یہ زبان کاٹ کے رکھ دیں گے، ملکوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کی قسم یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے کافر ڈرتا ہے، یہ ویسے گلی باتیں اس سے کافر نہیں ڈرتا، بار بار تکلیف پہنچاتا ہے دلوں کو۔ آپ سوچ نہیں سکتے جس کے سینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے،
اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اللہ کے لیے آؤ ہم سب مل کے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیا ہے مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔